بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن حفظ کرنے کا آسان اور مکمل طریقہ آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ قرآن حفظ کرنا شروع کیسے کریں، اس میں آپ کو کتنا وقت لگے گا، سبق کیسے یاد ہوگا، اگلے سبق کے ساتھ ساتھ منزل یعنی پچھلے والا سبق کیسے پختہ یاد ہو، اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے قرآن حفظ کرتے وقت۔ تو یہ تمام سوالات انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم حل کریں گے۔ آسان انداز میں مکمل طریقہ کار قرآن مجید حفظ کرنے کا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اس ویڈیو میں۔ تو قرآن حفظ کرنا یقیناً ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے، اور بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی طرح سے قرآن مجید حفظ کریں، لیکن ان کو پروسیس کا مکمل علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ یہ شروع کرنے سے کتراتے ہیں اور کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ کے سوالات تمام انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے، اور آپ کو مکمل ایک روڈ میپ مل جائے گا۔ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ کے لیے قرآن حفظ کرنے کا سفر آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ قرآن حفظ کرتے وقت چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی بات ہے اخلاص نیت، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ حفظ کا ارادہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ لوگ مجھے حافظ صاحب کہیں یا میری قدر کریں، اس وجہ سے میں حفظ کروں گا۔ تو آپ کی نیت کے اندر کھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات، نیت میں آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ قرآن کو بوجھ نہیں، نعمت سمجھیں۔ اگر چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں تو ان کو ان باتوں کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے، اور ان کو اگر بڑے ہیں تو ان کو چھوٹوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ قرآن حفظ کرنا آپ کے لیے بوجھ نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر جو انعام دے گا قیامت کے دن وہ ان کو یاد کروائیں گے، تو انشاءاللہ ان کی نیت بھی خالص ہو جائے گی۔ اسی طرح تیسری بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نیت میں استقامت پیدا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ 2 پارے حفظ کیے اور اس کے بعد آپ کی نیت ڈگمگانے لگی، مشکلات پیش آ رہی ہیں جس کی وجہ سے قرآن حفظ کا سفر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو، بار بار اپنی نیت کو آپ نے کیا کرنا ہے، تازہ کرنا ہے، تاکہ قرآن حفظ آپ مکمل کر سکیں اور بیچ میں شیطان آپ کو ورغلا نہ سکے۔ تو قرآن حفظ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے، نیت کو مضبوط کرنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ دوسری اہم بات جو قرآن حفظ کرتے وقت ہمیں جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ ہے مناسب وقت کا انتخاب۔ اب وقت کون سا سب سے اچھا ہے؟ تو فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس وجہ سے ہم نیند سے اٹھتے ہیں تو جو دماغ ہوتا ہے ہمارا وہ بالکل فریش ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے، اور جو بھی چیز حفظ کی جائے، جس چیز کو بھی یاد کیا جائے، وہ جلدی سے ایک تو یاد کر لیتا ہے دماغ ہمارا، اور دوسرا اس کو کافی وقت تک کے لیے اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے۔ لہٰذا فجر کا وقت سب سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو قرآن کے حفظ کے لیے مختص کریں۔ اور دوسری بات آپ نے وقت کے لیے یہ خیال رکھنی ہے کہ روزانہ ایک مقرر وقت رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن صبح کے وقت، دوسرے دن ظہر کے وقت، تیسرے دن آپ مغرب کے وقت پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسا کرنے سے آپ کا جو ذہن ہے وہ منتشر رہے گا۔ تو ایک وقت جب آپ اس کو مقرر کریں گے تو ذہن کو پتہ ہوگا کہ اس وقت میں نے قرآن حفظ کرنا ہے، تو وہ اس وقت انشاءاللہ اچھی طرح سے اور یکسوئی کے ساتھ قرآن حفظ کرے گا۔ اور تیسرا، سوتے وقت سے پہلے دہرائی کا وقت رکھیں، اس وجہ سے کہ جو چیز ہم سوتے وقت سے پہلے پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو وہ چیز ہمارے دماغ میں زیادہ دیر تک وہ محفوظ رہتی ہے۔ اس لیے سونے سے پہلے آپ نے منزل کو دہرانا ہے، تاکہ یہ جو آپ قرآن دہرا رہے ہیں یہ زیادہ وقت کے لیے آپ کے ذہن میں محفوظ رہ سکے۔ اور ایک اور بات جو وقت کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے وہ یہ ہے کہ خالی اوقات کو ہم نے قیمتی بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ بس یہ جو وقت میں نے جس وقت حفظ کرنا ہے اسی وقت پڑھ سکتا ہوں، اور اگر کوئی آپ کو خالی وقت مل رہا ہے، کوئی فری ٹائم آپ کو مل رہا ہے، آپ اس میں کھیل کود کرنے لگ جائیں یا گیمیں کھیلنے لگ جائیں، بجائے اس کے آپ اس وقت بھی اگر قرآن کو حفظ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ انشاءاللہ جلدی حفظ کر لیں گے۔ تو سب سے دوسری بات یہ ہے کہ مناسب وقت کا آپ نے انتخاب کرنا ہے، اور اچھا وقت خاص طور پر صبح کے وقت کو اس کے لیے لازم پکڑنا ہے۔ تیسری اہم بات آپ نے جس کا دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہو کہ موزوں جگہ کا انتخاب کریں، کہ جس جگہ پر آپ نے بیٹھ کر قرآن حفظ کرنا ہے وہ ایسی جگہ ہو کہ وہاں پر سکون ہو اور خلل نہ ہو۔ بچوں کی آوازیں، شور شرابہ، باہر اگر ٹریفک جاری ہے ٹریفک کا شور شرابہ، یا گھر والوں کی آوازیں،
ایسی جگہ سے دور اگر آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا، اگر گھر میں ہے تو کوئی ایسا کمرہ ہو کہ جہاں پر آوازیں کم سے کم جا رہی ہوں، تاکہ آپ کا جو ذہن ہے وہ ان آوازوں کی طرف متوجہ ہو کر منتشر نہ ہو سکے، اور پھر بہت زیادہ خلل پیدا ہوگا آپ کے حفظ میں۔ اور دوسری بات کہ صاف ستھرا اور ہوادار ماحول ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ جگہ صاف ستھری نہ ہو تو آپ کا وہ جو ذہن ہوگا وہاں پر وہ اسی میں اٹکا رہے گا، کہ یا اگر وہاں پر ہوا نہیں آ رہی، گرمی ہے یا حبس کا ماحول ہے، تب بھی آپ وہ فریش ہو کر قرآن مجید حفظ نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، ہمیشہ ایک ہی جگہ استعمال کریں تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے نا یکسوئی رہے۔ بار بار جگہ تبدیل کریں گے تو ذہن ادھر ادھر ہی بھٹکتا رہے گا۔ اگر ایک ہی جگہ ہوگی تو ذہن کو پتہ ہوگا میں نے یہاں پر حفظ کرنا ہے، تو وہ وہاں پر یکسوئی کے ساتھ آپ کا دماغ کام کرے گا۔ اسی طرح ایک خاص طور پر آپ نے قبلہ رخ بیٹھنے کا اہتمام کرنا ہے تاکہ اس سے برکت آ سکے اور آپ کے حفظ میں یہ انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گی یہ باتیں۔ اچھا، یہ تو وہ باتیں تھیں کہ جن کا حفظ سے پہلے خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب جب آپ حفظ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جس چیز کا اہتمام کرنا ہے اور جس چیز کا آپ نے امتحان گویا کہ دینا ہے، جس آدمی سے آپ حفظ کر رہے ہیں، تو وہ آپ دیکھے گا کہ آیا کہ آپ کی تلاوت کا کیا معیار ہے، آیا آپ تلاوت کر سکتے ہیں، یعنی ناظرہ قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو حفظ سے پہلے صحیح تلاوت کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سورہ یاد کرنے سے پہلے اس کی قرأت درست کریں، تاکہ جب آپ اس کو یاد کریں گے تو چونکہ آپ اگر غلط یاد کریں گے تو وہ آپ اسی طرح غلط پڑھتے رہیں گے ساری عمر، تو اس لیے اس کی قرأت پہلے درست کرنا ضروری ہے کہ آپ ماہر کو سنائیں تاکہ آپ جو یاد کریں وہ صحیح ہو اور وہ تجوید کے رولز کے مطابق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں تو ساری عمر پھر اسی طرح ہی پڑھتے رہیں گے۔ تو جن باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ حرکات، مخارج اور صفات کا علم ہو، کہ ہر لفظ کو اس کے مخرج سے اور جو اس کی صفات ہیں، جو موٹے حروف ہیں ان کو پر منہ کے ساتھ پڑھنا ہے، جہاں پر غنہ کرنا ہے، جہاں پر اخفا کرنا ہے، کہاں پر ادغام کرنا ہے، تو ان تمام باتوں کا آپ نے خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے۔ اور تیسری بات جو صحیح تلاوت میں ہے وہ اپنا لہجہ درست ہو ہمارا، کہ ہم وہ اجمی لہجے میں نہ پڑھ رہے ہوں، تو ہم جتنی زیادہ کوشش کریں گے کہ عرب جو قراء کرام ہیں ان کی تلاوت کو سنیں اور ان کے لہجے جیسا اپنا لہجہ بنانے کی کوشش کریں اور اسی لہجے میں ہم حفظ کریں۔ تو پھر جب ہم حفظ کریں گے، بار بار پڑھیں گے اسی لہجے میں، تو گویا کہ ہم وہی لہجہ اپنا لیں گے اور پھر اسی میں تلاوت کرتے رہیں گے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ حفظ سے پہلے ایسا نہ ہو کہ آپ جلدی جلدی میں حفظ کرنا شروع کر دیں اور آپ کی تلاوت ہی درست نہیں ہے اور آپ نے غلط پڑھ لیا ہے، قاعدوں کے خلاف پڑھ لیا ہے، تو ساری عمر پھر آپ کے ذہن میں وہ غلط ہی رہے گا۔ اس لیے حفظ سے پہلے تصحیح تلاوت بہت ضروری ہے۔ اب جب آپ کی یہ تمام باتیں آپ میں پائی جا رہی ہیں، اچھی جگہ ہے، اچھا وقت ہے اور آپ کا ناظرہ قرآن بھی درست ہے، آپ تلاوت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں، تو اب آتے ہیں کہ آیا حفظ کیسے شروع کیا جائے اور سبق کیسے یاد کیا جائے۔ تو سبق کو یاد کرنے کے چند طریقہ کار ہیں۔ پہلا طریقہ ہے، یہ کلی طریقہ ہے یا یہ ان بچوں کے لیے ہے جن کا ذہن زیادہ تیز ہے، تو یہ مضبوط حافظے والے بچوں کے لیے ہے، اور چھوٹی صورتوں میں یعنی جو اماں پارہ کی سورۃ الناس سے لے کر جو سورۃ الضحیٰ تک چھوٹی ہیں، تو وہاں پر آپ یہ طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ اس طریقہ میں کیا ہوتا ہے کہ حفظ کے لیے مقرر آیات کے شروع سے آخر تک ایک ہی دفعہ تلاوت کی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ آیات حفظ ہو جائے۔ مثلا سورۃ الناس ہے تو جو سورۃ الناس ہے آپ وہ شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں گے، اس کو پھر حفظ کر لیں گے۔ اسی طرح دوسری سورت، اسی طرح تیسری۔ تو جو بچے ایسے ہیں کہ جن کا حافظہ بہت زیادہ تیز ہے اور ایک ہی مرتبہ سورت پڑھنے سے ان کو حفظ ہو جاتی ہے، تو یہ ان کے لیے زیادہ کارآمد ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ آسانی سے حفظ نہیں کر سکتے، تو آپ کے لیے دوسرا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے جزئی طریقہ، اور سب سے اچھا طریقہ بھی یہی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سبق کو متعدد ٹکڑوں اور اجزاء میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ایک ایک ٹکڑے کو تکرار کے ذریعے یاد کیا جاتا ہے حتیٰ کہ حفظ مکمل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الناس لے لیں، تو سورۃ الناس کی جو آیات ہیں ان میں سے آپ ایک آیت کو لیں گے، قل اعوذ برب الناس۔ اب آپ اس آیت کو اتنی بار دہرائیں گے، 5 سے 6 مرتبہ اس کو آپ دیکھ کر دہرائیں گے، تاکہ دیکھنے سے بھی آپ کو یہ یاد ہوگا، اور اس کے بعد آپ زبانی بار بار اس کو دہراتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ کے ذہن میں یہ پختہ ہو جائے۔ جب ایک آیت یا ایک جز آپ کے ذہن میں پختہ ہو گیا، اس کے بعد آپ دوسری آیت کی طرف جائیں گے، مالک الناس۔ مالک الناس کو آپ 5 سے 6 مرتبہ دہرائیں گے،
پھر اس کو آپ قرآن کو بند کریں گے اور اس کے بعد آپ دہراتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ کو یہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا، پھر آپ اگلے جز کی طرف جائیں گے۔ تو یہ طریقہ بہت زیادہ کارآمد ہے۔ آپ نے جب حفظ کرنا شروع کر دینا ہے تو اسی طریقے سے آپ حفظ کریں۔ اگر تو پوری آیت پڑھ سکتے ہیں، اس کو حفظ کر سکتے ہیں تو ٹھیک، مگر نہ اس آیت کے بھی آپ ٹکڑے بنا دیں، آدھی آیت پہلے یاد کریں، پھر دوسرا والا حصہ یاد کریں، پھر دونوں ٹکڑوں کو ملائیں اور پوری آیت کو پڑھیں، پھر اگلی آیت کی طرف جائیں۔ تو یہ سبق یاد کرنے کا طریقہ آپ نے اپنانا ہے۔ اچھا، تیسرا طریقہ ہے وہ مشترکہ طریقہ، یعنی جو ہم نے پہلا طریقہ اور جو دوسرا طریقہ اپنایا ان دونوں کو مکس کیا گیا ہے کہ یہ طریقہ کمزور حافظہ والے طلباء کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اس میں پہلے دونوں طریقوں، کلی طریقہ اور جو جزئی طریقہ ہم نے بیان کیا تھا، ان دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ طلباء پہلے حفظ کے لیے مقررہ آیات کو ایک دفعہ پڑھے، پھر ان کو تکرار کے ساتھ پڑھے حتیٰ کہ تمام اجزاء آپس میں مربوط ہو جائیں، اور جو آیات اس میں پختہ یاد نہ ہوتی ہوں ان کا خصوصی خیال رکھے اور انہیں بار بار دہرائے۔ تو اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ مثال کے طور پر سورۃ الناس ہے، ایک مرتبہ آپ نے سورۃ الناس کو پورا پڑھ دینا ہے، پھر آپ نے پہلی آیت کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، پھر دوسری آیت کی طرف جانا ہے، پھر ان دونوں کو آپس میں ملانا ہے، پھر تیسری آیت کو یاد کرنا ہے اچھی طرح سے، پھر ان تینوں کو آپس میں ملانا ہے، پھر اگلی آیت کی طرف آپ جائیں گے، اس کو اچھی طرح سے یاد کریں گے، پھر ان سب کو آپس میں ملاتے جائیں گے یہاں تک کہ پوری سورت کو آپ اسی طرح یاد کریں گے، اور اس سورت کی جتنی بھی آیات ہیں ان کو آپ نے آپس میں ملا دینا ہے، اور جو آیت آپ کمزور ہے، جو آپ کو بار بار بھول رہی ہے، تو آپ نے اس کو زیادہ یاد کرنا اچھے سے اور اس کا زیادہ تکرار کرنا ہے تاکہ وہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ تو یہ طریقہ ہے سبق کو یاد کرنے کا۔ امید ہے کہ آپ جب اس طریقے کے ساتھ یاد کریں گے تو آپ بہت کم وقت میں بہت زیادہ آیات، بہت زیادہ صورتیں آپ یاد کر لیں گے۔ اب چلتے ہیں کہ جب سبق یاد ہو گیا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ آپ جب قرآن حفظ کریں گے تو آپ کو 3 طرح کی اصطلاحات کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ ایک ہے سبق، دوسرا سبقی، اور تیسری منزل ہے۔ سبق یعنی آپ نے جو نیا سبق آپ یاد کریں گے اس کو کہتے ہیں سبق۔ سبقی کیا ہوتا ہے؟ سبقی ہوتا ہے کہ حالیہ دنوں یا ہفتوں میں یاد کیا گیا نیا سبق، یعنی آپ نے اس ہفتے میں جتنا بھی پیچھے سے سبق یاد کیا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبقی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ الناس سے لے کر سورۃ الفیل تک آپ نے پچھلے 3 دنوں میں سبق یاد کیا ہے، اسے کہیں گے ہم سبقی۔ سبق کیا ہوتا ہے؟ جو نیا آپ یاد کر رہے ہیں وہ، اور سبقی جو پیچھے 3-4 دنوں میں یا زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے دوران جتنا بھی سبق آپ نے یاد کیا ہے اس کو کہتے ہیں سبقی۔ اور منزل کیا ہوتی ہے کہ جو بھی آپ نے سورۃ الناس سے لے کر جتنے بھی پارے آپ نے حفظ کیے ہیں، جو پہلے آپ نے حفظ کیا ہے اس کو کہتے ہیں منزل کہتے ہیں۔ تو گویا کہ سبق ہو گیا نیا والا، سبقی ہو گیا تھوڑا سا پرانا یعنی ایک ہفتہ پرانا، اور منزل ہو گئی جتنا بھی آپ نے پیچھے یاد کیا ہے۔ تو ان 3 اصطلاحات کو آپ نے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ اب سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ سبق تو اہم ہوتا ہی ہے، لیکن یہ جو سبقی اور منزل ہوتا ہے ان کو پختہ کرنا سبق سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے یہ جو سبقی ہوگا نا، اس کا آپ نے روزانہ 1 یا 2 صفحات یا رکوع بھی آپ اس کا پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ نے ایک ہفتے کے دوران جتنا بھی سبق پڑھا ہے اگر ہو سکے تو سب کو آپ نے دہرانا ہے، یا روزانہ 2 یا 3 صفحات یا 1 رکوع کم سے کم آپ نے اس کا لازمی دہرانا ہے تاکہ وہ آپ کو بھولے نہ، اور پھر روزانہ کچھ رکوع، آدھا پارہ یا مکمل 1 پارہ آپ نے منزل کا بھی دہرانا ہے تاکہ آپ کی منزل بھی پختہ ہو سکے۔ تو سبقی کے فوراً بعد منزل بھی دہرانی ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ منزل چھوٹنے سے جو یاد شدہ قرآن ہوگا وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر کسی آدمی نے قرآن حفظ کرنے کے بعد اس کو بھلا دیا، اس کو کمزور کر دیا، تو یہ اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے جب آپ نے اپنا سبق یاد کر لیا صبح کے وقت، تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے اگر اس میں آپ کے پاس وقت بچ رہا ہے تو آپ نے اس میں سبقی بھی دہرا دینی ہے، اور پھر مغرب کے وقت یا کوئی اور وقت اگر آپ کو مل رہا ہے تو آپ نے اس وقت منزل بھی دہرا دینی ہے۔ تو روزانہ اگر آپ کا وہ ٹائم پورا نہیں ہو رہا تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سبق کو کم کر دینا ہے، لیکن سبقی اور منزل کو روزانہ دہرانا ہے تاکہ آپ کا جو پچھلا وہ سبق ہے وہ پختہ ہو سکے، آپ منزل نہ بھول جاؤ، اور جب بھی آپ قرآن، جتنا بھی آپ کو قرآن حفظ ہے
وہ یاد ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سبق زیادہ سے زیادہ یاد کر رہے ہیں لیکن سبکی کی طرف اور منزل کی طرف آپ کی بالکل توجہ نہیں ہے، تو یہ جو آپ کا سبق یاد کرنا ہے نا، تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں رہے گا۔ چاہے آپ سبق تھوڑا یاد کریں لیکن پیچھے جتنی بھی منزل ہے آپ کی، 2 پارے ہیں، 3 پارے ہیں، تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے۔ اس کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ 1 ہفتے کے بعد 2 دن آپ نے نیا سبق نہیں یاد کرنا، صرف آپ نے منزل دہرانی ہے۔ یا آپ اگر منزل آپ کی زیادہ ہے تو 1 مہینے میں آپ 1 ہفتہ رکھ سکتے ہیں صرف منزل کے لیے، تاکہ آپ کا جو پچھلا سابقہ قرآن ہے وہ مکمل طور پر پختہ ہو سکے۔ جب آپ قرآن مکمل کریں تو جب آپ گردان کریں گے، گردان کہتے ہیں کہ دوبارہ سے قرآن کو دہرانا، تو اس وقت آپ کو زیادہ مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو امید ہے کہ قرآن کو حفظ کرنے کا یہ جو آسان طریقہ ہے، فارمولہ ہے، یہ آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ آپ قرآن کو حفظ کرنے کی اگر نیت کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا انشاءاللہ معاون بنے گا، کیونکہ یہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے آسان بنا دیا جاتا ہے۔ جتنے چھوٹا بچہ ہوگا اتنی جلدی حفظ کرے گا۔ آپ اپنے چھوٹے بچوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اگر خود بھی آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، حفظ کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری خدمات لے سکتے ہیں۔ نمبر آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے، اس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ کوالیفائڈ ٹیچر مہیا کیے جائیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔